اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515۔ یہ دو حدیثیں، یعنی دو کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، بھئی یہ پھونک پھونک نہیں مارو، شرک ہوتا ہے۔ دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کاش میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا، یوں ادھر کے بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی، ان حدیثوں کو کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں، ان کو بھیجیں، عام کریں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے، ان کو منع کر دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو، تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے، یا غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے، اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلے کلام کر چکا ہوں، یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے۔ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، تعویذ کے استعمال سے منع کیا، یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ، اور وہ اتنے معروف تھے، اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے، کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے۔ اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیے، لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں، کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں، قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو، الف کا ایک حرف ہوتا ہے، با کے دو ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں، تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے۔ تو آیات کریمہ ہوں، حدیثوں کے کلمات ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے۔ جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے، جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا، یہ عاملین لکھ دیتے ہیں، یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے، اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ، ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں، اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا، استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا، وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔